قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا اختیار دے دیا۔ پاکستان مناسب وقت اور مقام کا تعین کر کے جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں کہا گیا، بھارت نے جھوٹے دہشت گرد کیمپوں کے بہانے معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا گھناؤنا اور شرمناک اقدام ہے۔ بے گناہ لوگوں پر حملہ ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ بھارت نے بین الاقوامی کنونشن کی سنگین خلاف ورزی کی۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ بھارت نے خطے کے امن کو للکارا ہے۔ نتائج کی ذمہ داری بھارت پر ہوگی۔ عالمی برادری بھارت کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی پر جواب دہ ٹھہرا ہے۔ قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ ملک کی خود مختاری، سالمیت اور وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی سلامتی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو۔ وفاقی وزراء اور مسلح افواج کے سربراہان اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کا خطاب کچھ دیر بعد نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ پاک فضائیہ نے پاکستان پر حملہ آور بھارت کے 5 طیاروں اور 7 ڈرون کو مار گرایا۔ گرائے گئے طیاروں میں 3 رافیل، 1 MiG-29 اور سخوئی شامل۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ۔ کہا 10 بھارتی طیاروں کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاک فوج نے دشمن کے حملے کا دندان شکن جواب دیا۔ اونتی پور، بھٹنڈا، اخنور، سری نگر کے قریب بھارتی لڑاکا طیاروں کا ملبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ LOC کی خلاف ورزی پر بھارت کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی حملے میں پاک فضائیہ کے تمام طیارے اور اثاثے محفوظ ہیں۔ بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر حملے کیے۔ 26 شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی بریفنگ۔ احمد پور شرقیہ میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 بچیوں اور 9 خواتین سمیت 13 افراد شہید، 37 زخمی ہوئے۔ مرید کے میں مسجد پر حملے میں 3 افراد شہید، 1 زخمی ہوا۔ مظفر آباد میں کیے گئے حملے میں 3 شہری شہید، 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی۔ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا۔ لڑکا اور لڑکی شہید ہوئے، ماں اور بچی زخمی۔ LOC پر 5 معصوم شہری لقمہ اجل بنے۔ بھارت کا مساجد کو نشانہ بنانا تنگ نظر سوچ کی عکاسی ہے۔ بھارت نے حملے میں نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے سٹرکچر کو نقصان پہنچایا جو ناقابل قبول ہے۔ بھارت پاکستان کے پانی کے ذخائر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ DGISPR کا کہنا ہے، بھارت کو پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ پاکستان اپنی مرضی کے وقت اور جگہ پر بھارت کو بزدلانہ حملے کا جواب دے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق نوسیری ڈیم دریائے نیلم پر واقع انٹیک سٹرکچر کو رات 2 بجے نشانہ بنایا گیا۔ ہائیڈرولک پروٹیکشن یونٹ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ آبی ذخائر پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں 4 بچے بھی لقمہ اجل بنے، 3 بچے زخمی ہوئے۔ احمد پور شرقیہ میں 2 بچیاں شہید ہوئیں۔ کوٹلی میں 16 سال کی بچی نے جام شہادت نوش کیا۔ آزاد جموں و کشمیر میں لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کا 7 سال کا بیٹا ارتضیٰ عباس بھی شہداء میں شامل۔ بھارتی حملے میں مظفر آباد اور کوٹلی میں 1 بچی زخمی ہوئی۔ بھارت نے جارحیت دکھائی پر منہ کی کھائی، پاکستان سے شکست تسلیم کر لی۔ فوجی چیک پوسٹوں پر سفید پرچم لہرا دیا۔ پاک فوج کی تابڑ توڑ جوابی کارروائی پر بھارتی فوجی چکوٹھی سیکٹر پر سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوئے۔ چورا کمپلیکس، وادی لیپا سیکٹر کی پوسٹ وانجل فارورڈ اور سانگر پوسٹ چیری کوٹ سیکٹر پر بھی سفید پرچم لہرا دیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، پاکستان مناسب وقت اور مقام پر بھارتی جارحیت کے جواب کا حق رکھتا ہے۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان نے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارتی جارحیت پاکستان کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بھارت کو خبردار کیا، ایسی مہم جوئی خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔
جنگ کے بھی آداب ہوتے ہیں، دشمن بھی ہو تو وہ کم ظرف نہ ہو، ایک ان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ بھارتی جارحیت تھی، اس کا پاکستان نے کئی گنا زیادہ جواب دیا ہے۔ ہم نے تو آپ کے جنگی جہاز، لڑاکا طیارے گرائے، کسی شہری کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ بزدل بھارت نے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا، اس کے لیے شرم کا مقام ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات تتا تارڑ کہتے ہیں پاک فوج کے منہ توڑ جواب سے دشمن دم دبا کر بھاگ نکلا۔ آج بھارتی میڈیا نے بھی شکست تسلیم کی ہے۔ بھارت کا رافیل ہو گیا فیل، پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس بھارتی فضائیہ کو اوقات یاد دلا دی۔ بھارتی فضائیہ کو $1 ارب کا نقصان۔ ایک رافیل طیارے کی مالیت $288 ملین ہے۔ Su-30 MKI کی مالیت $62 ملین، MiG-29 کی مالیت $30 ملین۔ بھارتی فضائیہ کو 5 طیاروں کی مد میں $956 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ بھارت نے اپنے 3 طیارے گرائے جانے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال جہاز رافیل کی فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ کے شیئرز گر گئے۔ عالمی مارکیٹ میں حصص کی قیمت 1.64% نیچے آ گئی۔ پاک فضائیہ کی طاقت سے دنیا متاثر۔ JF-17 کی طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز میں 18% سے زائد اضافہ۔ No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries. No, I just hope it ends very quickly. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر بھارتی حملے کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہا پاکستان پر حملے کے بارے میں سنا ہے، امید ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ بھارتی حملے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطہ۔ مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو امریکی وزیر خارجہ کا فون۔ مارکو روبیو نے ٹویٹ میں کہا پاکستان اور بھارت کی قیادت سے مسلسل رابطے میں ہوں، پرامن حل کے لیے دونوں ملکوں کی قیادت سے بات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں پاک بھارت کشیدگی جلد ختم ہو۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کا بھارتی جارحیت پر اظہار تشویش۔ کہا پاکستان اور بھارت ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ دنیا پاکستان اور بھارت کے درمیان فوجی تصادم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف ترکی کا پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان۔ ترک سفیر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ہنگامی ملاقات۔ کہا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ ترک وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو فون۔ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت، پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی اور بے گناہ شہریوں کی شہادت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ علاقائی سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے میں رہنے اور باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ چین نے پاکستان پر بھارتی حملے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر تشویش ہے۔ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ فریقین پر زور دیتے ہیں ان کے وسیع تر مفاد میں کام کریں، دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں، صورتحال پیچیدہ نہ ہونے دیں۔ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان اور بھارت تحمل سے کام لیں، کشیدگی روکیں، اسے مزید بڑھانے سے گریز کریں۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا پیغام۔ کہا سفارتکاری اور مذاکرات بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہیں۔ متحدہ عرب امارات علاقائی اور بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کے حصول کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ جاپان کا بھی بھارتی حملے پر تشویش کا اظہار۔ جاپانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بھارت اور پاکستان تحمل سے کام لیں، بات چیت کے ذریعے صورتحال کو بہتر بنائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھارتی حملے میں شہید 3 شہریوں کی نماز جنازہ مرید کے میں ادا کی گئی۔ کوٹلی میں شہید بہن بھائی کی نماز جنازہ نکیال میں ادا کی گئی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔
मुजफ्फराबाद में भारतीय हमले में शहीद बिलाल मस्जिद के मुतवल्ली की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। वज़रा, ऑपोजिशन लीडर, चीफ जस्टिस, आजाद कश्मीर हाई कोर्ट समेत शहरियों ने शिरकत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान में सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। कहा, भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, भारतीय हमला खुद मुख्तारी की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। कौम मुत्तहिद है और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। सेनेटर फैसल वावडा बोले, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से ज़बरदस्त जवाब दिया जा रहा है। हमने भारत की मांग में सिंदूर मिटाना शुरू कर दिया है। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी कहते हैं, होल फोर्स अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दिफाए वतन का फ़र्ज संभालने के लिए सरबकफ है। हर मुल्की दिफा के लिए अपनी अफवाज और कौम के साथ खड़े हैं। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल ने ट्वीट में कहा, अल्लाहु अकबर, हम जवाब देंगे। हम 25 करोड़ सिपाही हैं, हम लड़ेंगे। गवर्नर सिंध का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराजे तहसीन। गवर्नर सिंध कामरान टेस्टोरी कहते हैं, कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। भारत ने दोबारा ऐसी संगीन गलती की तो उसे दोबारा मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत में मौजूद मुसलमान सोचें कि मोदी मसाजिद शहीद कर रहा है। भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है, घटियापन दिखाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और बहुत जिम्मेदाराना जवाब दिया है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस का ये रिस्पांस पूरी कौम की उमंगों का तर्जुमान है। भारत ने मस्जिदों और शहरी आबादी को निशाना बनाया, उसको सबक सिखाना जरूरी है। पाक फौज ने भारत की कार्रवाई का जिम्मेदाराना और भरपूर जवाब दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कौम इदारों की पुश्त पर है, इस मौके पर कोई इख्तिलाफ नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, निहत्ते शहरियों पर हमला करने वाला मोदी बुज़दिल दुश्मन निकला। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को बता दिया, हम अपने दिफा से गाफिल नहीं। साड़ी आर्मी इंशाल्लाह इन्हां को दसे सी जवाब देंदी पई है और इंशाल्लाह सारे जहन्नम वासिल थी सन। इंडिया ने रात के अंधेरे के अंदर जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है, पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरी कौम पाक फौज की पुश्त के ऊपर खड़ी हुई है। इंशाल्लाह स्टार्ट इन्होंने किया, खत्म हम करेंगे।